شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے باپ کو کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ اگرچہ اللہ عبادت کا محتاج نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ اعلیٰ شان خصوصیات کا مالک ہے۔ اس کے نام کے اشارے سے اس کی صفات کا اندازہ بہترین لگایا جا سکتا ہے۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، سمیع ہے، غفور رحیم ہے، قہار ہے۔ اس کے تمام نام سے اس کی صفات ظاہر ہوتی ہے۔ آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور زمین میں ہی تمہیں بسایا۔ اللہ تعالیٰ زمین کو آباد کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور یہ کام وہ انسان سے کروانا چاہتے تھے، کیونکہ جنات اس قابل نہیں تھے کہ وہ زمین کو سرسب و شاداب کر سکیں، یعنی اللہ نے جن میں یہ صلاحیت رکھی ہی نہیں تھی کہ وہ زمین کو آباد کر سکیں۔ اللہ نے جن کے اندر وہ عقل نہیں رکھی تھی جو انسان کے اندر رکھی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو آباد کرنے کے لیے انسان ہی کو وہ صلاحیت بخشی تھی کہ وہ زمین میں جا کر اس کو آباد کر سکے۔ اللہ نے انسان کو بہترین شکل و صورت اور ڈھانچے سے نوازا اور پھر اس میں روح پھونکی۔ فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا، آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کے خون بہائے گی اور فساد پیدا کرے گی؟ اللہ نے فرمایا، تم وہ نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں۔ یعنی فرشتے اللہ سے انسان پیدا کرنے کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ وہ زمین پر جنات کے اعمال و کرتوت کا مشاہدہ کر چکے تھے، یعنی جب اللہ نے جنات کو پیدا کیا تو وہ فتنہ اور فساد میں مصروف ہو گئی تھی۔ اب ایک اور مخلوق بسائی جا رہی تھی، اس بات کا اندازہ تھا کہیں یہ بھی وہی نہ کرے جو جنات نے کیا۔ اس لیے فرشتوں نے حیرت کی بنیاد پر یہ سوال کیا تھا۔ فرشتوں کو یہ خدشہ لاحق ہوا تھا کہ کہیں ہم سے اللہ کی عبادت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، جس کی وجہ سے اللہ ایک اور مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ فرشتوں کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ اللہ تعالیٰ جو مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہے وہ ہم سے زیادہ عالم اور خاص نہیں ہو سکتے، کیونکہ فرشتوں کو لگتا تھا کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ ہم سے زیادہ اعلیٰ درجہ نہیں رکھتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اللہ جو مخلوق بنانے جا رہا ہے وہ ہم سے اعلیٰ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم ہر لحاظ سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں اور زمین و آسمان میں اس کے حکم ماننے والے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ ہیں۔ بہرحال آدم کو بنانے کے لیے اللہ نے زمین سے مٹی منگوائی۔ حدیث میں کچھ یوں کہا گیا ہے کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مٹی کو اللہ نے پوری زمین سے اٹھوایا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد کوئی کالی، کوئی گوری، کوئی سفید، کوئی سرخ اور کوئی درمیانے رنگ کی ہے، اور عبادات میں بھی ان کے الگ الگ درجات ہیں۔ اللہ نے انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی اور مٹی کو پانی سے گیلا کر کے تر کیا گیا، یعنی اللہ نے انسان کو تراب سے پیدا کیا۔ مٹی کی عام حالت کو تراب کہتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے بشر پیدا کرنے والا ہوں، اور جب اس نے مٹی میں پانی ملایا تو وہ لیز دار ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے انسان کو لیز دار اور چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے انسان کا ڈھانچہ بنایا۔ اللہ نے انسان کی خلقت فرشتوں کے سپرد نہیں کی بلکہ خود کی۔ اللہ نے پہلے انسان کو مورتی کی شکل میں بنایا، پھر ایک مقررہ وقت تک چھوڑے رکھا۔ گیلی مٹی خشک ہو کر سیاہ ہو گئی اور وہ بدبودار ہو گئی اور کھنکھناتی مٹی میں تبدیل ہو گئی اور آخر میں ٹھیکرے کی صورت اختیار کر گئی۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی خشک مٹی سے پیدا کیا جو کہ بدبودار سیاہ گارے سے خشک ہوئی ہے۔ پھر اس کا ڈھانچہ بنایا۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ نے انسان کی تخلیق تراب سے کی، یعنی عام حالت والی مٹی، پھر بھگوئی ہوئی مٹی، پھر لیز دار مٹی، پھر ٹھیکرے کی طرح کی مٹی، اور یہ تخلیق جمعے کے دن کی گئی۔ تخلیق آدم اللہ کا ایک کرشمہ ہے۔ انسان کو صورت دی گئی۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور اس کا قد 60 میٹر لمبا تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک مخلوق کا قد کم ہوتا چلا گیا۔ سب سے پہلے اور لمبے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کس قدر عظیم مخلوق تھے۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور پھر کچھ عرصہ تک اپنی خواہش کے مطابق چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے گرد چکر لگاتا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ مخلوق پیٹ والا ہے اور یہ مخلوق اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ ابلیس آتا اور ان کے ڈھانچے کو ٹھوکر لگاتا،
سے آواز آتی جیسے خالی مٹکے میں سے آتی ہے۔ آدم کے اندر روح پھونکنے سے پہلے ایک مرتبہ فرشتوں کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ گھبرائے۔ ابلیس بہت گھبرا گیا۔ وہ آدم کو ٹھوکر مارتا اور کہتا اسے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ان کے منہ کے ذریعے اندر داخل ہوتا اور کمر سے باہر آ جاتا اور باہر آ کر کہتا اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگرچہ یہ مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں بلا شبہ اس کی نافرمانی کروں گا۔ تو اندازہ ہوا ابلیس کا انسانی دشمنی انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کا ہے، یعنی ابلیس انسان کے پیدا ہونے سے ہی پہلے اس سے نافرمانی کا ارادہ کر چکا تھا۔ بہرحال اللہ نے آدم میں روح پھونک دی۔ جیسے ہی اللہ نے آدم میں روح پھونکی ان کو چھینک آ گئی۔ اللہ نے کہا الحمدللہ کہیں۔ اللہ نے روح کو پورا ہونے سے ہی پہلے اپنی رحمت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سرفراز کر دیا تھا۔